دوسری چیز جس کی وجہ سے ایک انسان کے تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں وہ ہے ریاکاری۔ جی ہاں سنیے، دکھانے کے لیے نیکیوں کو انجام دینا۔ دکھانے کے اندر دو باتیں شامل ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان نیکیوں کو انجام دینے کے بعد دل کے اندر یہ خواہش ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، یا پھر نیکیوں کو انجام دینے کا مقصد یہ ہو کہ لوگ میری برائی نہ کریں، لوگ میرے بارے میں برا نہ سوچیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ میں تمہارے اوپر جس بات سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام نے ایک عرض کیا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الریا، دکھاوا ہے۔ لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھنا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے روزے رکھنا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے صدقہ و خیرات کرنا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے زکوٰۃ دینا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن، جس دن نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا، جس دن نیکیوں کا اجر اور ثواب دیا جائے گا، اس دن اللہ رب العالمین ان ریاکاروں سے جو دنیا کے اندر لوگوں کو دکھلانے کے لیے نیک اعمال کرتے تھے، ان سے اللہ رب العالمین کہے گا کہ جاؤ، جن کو تم دکھلانے کے لیے نیکیاں کرتے تھے، جن کی نظر میں تم اچھا بننے کے لیے نیکیاں کرتے تھے، جاؤ، هل تجدون عندهم جزاء، کیا ان کے پاس تمہارے لیے کوئی بدلہ ہے؟ اللہ اکبر! کوئی انسان ہمارے نیکیوں کا بدلہ دے سکتا ہے؟ میرے دوستو یاد رکھنا کہ کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر نیکیوں کے بیچ میں کسی مخلوق کو آنے مت دینا۔ جو بھی نیکی ہے، چاہے وہ چھوٹی نیکی ہو یا پھر بڑی نیکی ہو، اللہ کے ہو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، اور یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع اللہ بہ ومن یرائی اللہ بہ، کہ جو انسان دنیا میں کوئی نیک اعمال لوگوں کو بتانے کے لیے کرتا تھا، کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جس انسان نے لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی نیک اعمال کیا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین لوگوں کو سنائے گا۔ جس انسان نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کوئی نیک اعمال کیا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو دکھلائے گا۔ کیا سنائے گا، کیا دکھلائے گا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان لوگوں میں اپنی شہرت چاہتا تھا، اگر کوئی انسان یہ چاہتا تھا کہ لوگ میرا نام لے، تو کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جہاں تمام اول تاخر انسان اور جنات ہوں گے، وہاں پر اللہ رب العالمین اس کے عذاب کا اعلان کرے گا کہ لوگوں سنو، یہ فلاں انسان تھا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نیکیاں کرتا تھا، آج اس کی سزا کا اعلان تم سن لو۔ وَمَن یُرَائی اللہ بھی، اور جو انسان دکھلانے کے لیے نیکیاں کرتا تھا، اللہ بھی اس کی نیکیوں کا اجر اور ثواب دکھلائے گا۔ جی ہاں سنیے، ایک انسان نماز پڑھتا تھا لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے، تو اللہ کیا کرے گا؟ نماز کا اجر اور ثواب دکھلائے گا، لیکن اسے دے گا نہیں۔ بڑے ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس طرح کی ذلت اور اس طرح کی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔